بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ شاہ بلغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب سوم اصول احکام کی حکایت 4 کلمے لے کر شیر نشین حاضر خدمت ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا دعا مانگو، مگر اس بات کا خیال رکھو کہ ایسے منہ سے دعا مانگو جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے بارگاہ عزتی میں عرض کیا کہ مولا، تیرے بندوں میں کسے مجال ہے کہ ایسا منہ لے آئے؟ مٹی کے یہ پتلے تو خطا و نسیاں کے خوگر ہیں، ان سے تو روز گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ منہ کے گناہ بہت سے ہیں، جھوٹ، چغلی، بہتان تراشی، گالی بکنا، جھوٹی قسمیں کھانا، غیبت کرنا، دل آزاری کی باتیں منہ سے نکالنا، منہ بنانا، منہ چڑھانا۔ آدمی کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کا حکم بھی ہوا اور شرط بھی عائد ہوئی، تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ آخر بولے، مولا، تو ہی ہر مشکل کا حل کرنے والا ہے، کچھ بتا کہ میں کس طرح دعا کے الفاظ منہ سے نکالوں۔ حکم ہوا، موسیٰ اپنے لیے دوسروں کا منہ مانگ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ بھلا کس طرح ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے سوچتے رہے۔ آخر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اپنے لیے دوسروں سے دعا کروانی چاہیے۔ مالک الملک ایسی دعائیں سنتا ہے۔ یہ بات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی کہ آدمی دوسرے کے منہ سے کوئی گناہ اپنے لیے نہیں کرتا، اس لیے اگر وہ اپنے لیے دوسروں سے دعا کرواتا ہے تو اس کے اپنے حق میں وہ منہ بے گناہ ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ دوسرے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ وہ انسان کیسا اچھا انسان ہوگا کہ بے اختیار دوسروں کے منہ سے اس کے لیے دعا نکلے۔ دوسروں کے دل سے دعائیں اس وقت نکلتی ہیں جب کوئی نیک کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ ان نیک کاموں میں اپنا اچھا کردار بھی شامل ہے اور دوسروں کی بے ریا خدمت بھی۔ منہ کی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھنا سب سے بڑا ذکر الہی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کلموں میں 4 کلمے سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے دل ہی دل میں دہرایا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، دوسرا فقرہ ہے الحمدللہ، اور تیسرا فقرہ ہے لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے پوچھا، اور چوتھا فقرہ؟ ارشاد ہوا کہ اللہ اکبر۔ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشتاق ہو گئے تو فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا فرما بردار اور تابعدار بندہ ہے، اس نے اپنی ذات کو بھلا دیا۔ بہقی ہی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سب سے چھوٹا مرض فکر و غم ہے۔ جو فکر مند ہو یا غم زدہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و غم دور فرما دے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔